الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 18 آدیواسی ہے۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے ریڈنگ کر دی تھی، ایکسپلین بھی کر دیا تھا پورا چیپٹر آپ کو۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہم مشق یعنی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں، سوال جواب ورڈ میننگ وغیرہ کریں گے ہم۔ دیکھیے چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری جو ہے مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے۔ تو یہ الفاظ ہے، اس کے میننگ: ہموار، برابر، قد قامت، ڈیل ڈول، قبائل، قبیلے کی جمع، گروہ کی شکل میں رہنے والے، قدیم باشندے، قدیم یعنی پرانے، قدیم ترین، سب سے زیادہ پرانا، نباتات، پیڑ پودے، ٹٹی، بانس یا سرکنڈوں کا بنا ہوا چھوٹا پردہ، رغبت، شوق، محبوب، مشغلہ، پسندیدہ کام، صفوف، پسی ہوئی چیز، پاؤڈر، دشوار گزار، مشکل، دور دراز کا، بہت دور کا، پسماندگی، پچھڑا پن، قناعت، جو کچھ مل جائے اس پر خوش رہنا، لطف اندوز ہونا، مزے لینا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا دیکھیے کویشچن ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے کویشچن یعنی سوالات شروع ہو گئے۔ تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، آدیواسی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب آپ دیکھ لیجیے۔ دیکھیے، جو لوگ ملک کی آبادی سے بہت دور پہاڑوں اور جنگلی علاقوں میں مفلسی اور پسماندگی کی زندگی گزارتے ہیں انہیں آدیواسی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، ہندوستان کی آدیواسی قبیلے کہاں کہاں آباد ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ خصوصیات یعنی خوبی: جنوبی ہند میں سمندری ساحل کے پہاڑی علاقوں میں، وسط ہند کے پہاڑوں اور جنگلوں میں، اور ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں ان کی زیادہ تر آبادیاں ہیں۔ یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ خانہ بدوش یعنی گھومتے رہتے ہیں کھانے کی تلاش میں مطلب اپنے غذا کی تلاش میں ادھر سے ادھر گھومتے ہیں نا، بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خانہ بدوش۔ 10-12 خاندان مل کر ایک جگہ رہتے ہیں، پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں کے اوپر جہاں پانی کے چشمے ہوں وہاں اپنے جھونپڑے بناتے ہیں۔ ایک جھونپڑے میں بانس کے پردے لگا کر 2-2 خاندان بھی رہ لیتے ہیں۔ گزر بسر جنگل کی پیداوار اور شکار پر ہوتی ہے۔ اب تیسرا کویشچن دیکھیے، آدیواسیوں کی عام غذا کیا ہے؟ آدیواسیوں کی عام غذا جنگل کی پیداوار اور شکار ہے، جن میں شہد، جنگلی پودوں کی نرم جڑیں اور جنگلی پھل پھول ہیں۔ چوتھا سوال ہے، جنوب مغربی ساحل پر آباد قبائل کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ جنوب مغربی ساحل پر آباد آدیواسی کے قبیلے ہاتھی، شیر، ریچھ اور بھینسے کا شکار کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں پر آباد قبائل زیادہ تر خانہ بدوش ہیں، پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر چشموں کے قریب جھونپڑے بناتے ہیں۔ ان کی گزر بسر جنگلی پیداوار پر ہوتی ہے۔ شہد، پودوں کی نرم جڑیں اور شکار ان کی خاص غذا ہیں۔ پانچواں سوال ہے، آدیواسی درختوں سے شہد کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ شہد اکٹھا کرنے کے لیے یہ لوگ درختوں پر کھوٹیاں گاڑ کر اور اپنے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل لے کر درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور چھتے سے شہد جمع کرتے ہیں۔ چھٹا سوال دیکھیے، آدیواسی ہرن اور مچھلی کا شکار کس طرح کرتے ہیں؟ یہ لوگ پانی کو گڈھوں میں روک کر کسی درخت کی چھال کا صفوف چھڑک دیتے ہیں، جس سے مچھلیاں بے دم ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ہرنوں کو کتوں کی مدد سے تنگ گھاٹیوں کے راستے چشموں کے کنارے تک لے آتے ہیں، پھر ہر طرف سے ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ ہرنوں کو پانی میں کودنا پڑتا ہے، پانی میں ہرنوں کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اس طرح آدیواسی انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، قدرت نے آدیواسیوں کو کس دولت سے نوازا ہے؟ قدرت نے شکار کے جانوروں مثلاً مچھلی، ہرن، شہد، جنگلی پیڑ پودوں، قدرتی پاک صاف آب و ہوا، یعنی وہاں کی آب و ہوا جو بالکل صاف رہتی ہے نا، اور چشموں کے صاف شفاف پانی وغیرہ سے آدیواسیوں کو نوازا ہے۔ نباتاتی دولت سے بھی مالا مال ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے، اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن ہمارا یہ خالی جگہوں کو بھریے یعنی فل ان دا بلینکس ہے۔ خالی جگہ دیکھیے میں نے بھر دی ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجیے، میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے، نئے آنے والے اور پرانے بسنے والوں میں ٹکراؤ بھی ہوا۔ جنوبی ہندوستان میں بھی آدیواسیوں کے بہت سے قبیلے آباد ہیں۔ تیسرا، وہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر پانی کے چشموں کے قریب جھونپڑے بناتے ہیں۔ آدیواسیوں کے لیے جنگلی
جانوروں کے شکار کی بڑی اہمیت ہے۔ مچھلی کے شکار میں عورتیں اور بچے بھی شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ آدیواسی ہمارے ملک کی رنگا رنگ زندگی کا نہایت اہم حصہ ہیں۔ اب اگلا دیکھیے کوشچن ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی جو یہ لفظ دیے ہیں ان کے جملے بنانے، سینٹینس بنانے اس کو دیکھیے۔ تو سینٹینس میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی بنا دیے۔ تو پہلا لفظ ہے دور دراز، تو یہ دیکھیے گا آپ اس کا جملہ دیکھیے، یہ الفاظ ہیں ان کے جملے، آدیواسی آبادیوں سے دور دراز پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں۔ قد و قامت اور رہن سہن کے حساب سے آدیواسی ایک جیسے ہیں۔ تیسرا ہے خانہ بدوش ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے۔ چوتھا ہے دار و مدار، آدیواسیوں کی گزر بسر کا دار و مدار جنگل کی پیداوار اور شکار پر ہے۔ دشوار گزار، آدیواسی لوگ دشوار گزار جگہوں پر پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے، صحیح بیان کے سامنے صحیح یعنی رائٹ ٹک کا نشان لگانا ہے اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ مطلب یہ جملے پڑھ دوں گی، اس کے سامنے دیکھیے یہ نشانات بھی لگا دیے میں نے آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیے پہلا ہے بعض علاقے آبادیوں سے دور ہیں، وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، صحیح ہے نا، کریکٹ۔ جو لوگ عام آبادی کے ساتھ مل جل کر نئے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں انہیں آدیواسی کہتے ہیں، رانگ۔ وسطی ہندوستان کے قبیلے بڑی حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کریکٹ یعنی صحیح۔ زیادہ تر قبائلی آبادی کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے، غلط۔ پانی میں تیرتے ہوئے ہرنوں کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، غلط، کیونکہ پانی میں تیرتے ہوئے ہرن جو ہے ان کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے چھٹا ہے پانی میں صفوف ملتے ہی مچھلیاں اسے کھانے لگتی ہیں، غلط ہے، کیونکہ مچھلیاں جو ہے بے دم ہو جاتی ہیں نا۔ ساتواں آدیواسیوں کے طور طریقے اور رسم و رواج قدیم ہندوستان کی یاد دلاتے ہیں، صحیح۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، ان لفظوں کے واحد لکھیے۔ تو یہاں سارے جو ہیں جمع ہیں تو ان کی واحد لکھنی ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھیے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے، دیکھیے گا، یہ دیکھیے جمع ان کی واحد: جنگلات جنگل، مذاہب مذہب، مقامات مقام، ممالک ملک، خصوصیات خصوصیت، قبائل قبیلہ، مکانات مکان، مشکلات مشکل، تقریبات تقریب، ترقیات ترقی۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے یہاں لکھا ہے عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے یہ۔ آدیواسیوں کے بارے میں 10 جملے لکھیے۔ تو دیکھیے یہ آپ لوگ لکھ پائیں گے یا مجھے لکھنا پڑے گا، بتائیے۔ تو یہ بھی دیکھیے میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ دیا ہے، یہ دیکھیے۔ پہلا ہے کچھ لوگ عام آبادی سے ہٹ کر الگ تھلگ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں اور اپنے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں، انہیں آدیواسی یعنی پرانے بسنے والے لوگ کہتے ہیں۔ ہندوستان میں آدیواسی قبیلے 3 بڑے خطوں میں بسے ہوئے ہیں، ایک تو جنوبی ہند کے ساحلی سمندر کے پہاڑی علاقوں میں، دوسرے وسطی ہندوستان کے پہاڑوں اور جنگلوں میں، تیسرے ملک کے شمالی مشرقی علاقوں میں۔ تیسرا دیکھیے وسطی ہندوستان میں جو قبیلے آباد ہیں ان میں جو سنتھال، بھیل اور گونڈا اور منڈا قابل ذکر ہیں۔ چوتھا آدیواسیوں کی زندگی معمولی اور محدود ہوتی ہے، یعنی ان کی زندگی جو ایک میں لمٹ ہوتا ہے۔ پانچواں آدیواسی پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں اور پانی کے چشموں قریب جھونپڑے بناتے ہیں۔ چھٹا ان کے اپنے مذہب، دیوتا اور اپنے تہوار ہوتے ہیں۔ ساتواں بیشتر آدیواسی بہت کم لباس پہنتے ہیں۔ آٹھواں دیکھیے ان کے ہتھیار آج بھی تیر کمان اور بھالا وغیرہ ہوتے ہیں۔ نواں ان کے گزر بسر کا دار و مدار کھیتی باڑی کے بجائے جنگل کی پیداوار اور شکار پر ہے۔ 10واں آدیواسی شکار کے لیے کتوں کی مدد لیتے ہیں۔ تو دیکھ لیں گے آپ اچھی طرح سے، 10 جملے میں نے لکھ دیے ہیں۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے اس سبق سے متعلق ہی۔ آدیواسی دنیا کے سبھی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان کے اپنے مذہب، اپنے دیوتا اور اپنے تہوار ہوتے ہیں۔ آدیواسیوں کی زندگی معمولی اور محدود ہوتی ہے، یہ لوگ تیز ترار نہیں ہوتے، نہ ہی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، اس لیے زندگی میں ترقی بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ بیشتر آدیواسی بہت کم لباس پہنتے ہیں اور ان کے ہتھیار آج بھی تیر کمان اور بھالا وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں مدھیہ پردیش، بنگال، اڑیسہ، گجرات، آندھرا پردیش،
کشمیر، ہماچل پردیش، تامل ناڈو، راجستھان اور مہاراشٹر کے صوبوں میں آدیواسیوں کی کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ پچھلے سالوں میں آدیواسیوں کی بڑی آبادی والے 2 صوبے جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ بنائے گئے ہیں۔ ان کی ترقی کے لیے ان صوبوں میں خصوصی اقدام کیے جا رہے ہیں، یعنی ان کے لیے خاص جو ہے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کی ترقی ہو، یعنی علم حاصل کریں یہ لوگ، بڑھیں آگے کی طرف، ہے نا۔ تو دیکھیے یہیں پر ہمارا جو ہے آدیواسی والا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آدیواسی کا چیپٹر آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ چینل سبسکرائب کریں گے آپ تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔